السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کا دل آویز تذکرہ کہ جن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ پہلے ایمان لانے والوں یعنی السابقون الاولون میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک داغ ہے جسے قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیتیں تھیں، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئی۔ مشہور لقب ذوالنورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے، بہت مالدار تھے، لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम था। उमैया हाशिम के भतीजे और अपने खानदान के रईस थे, इसलिए ये खानदान बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। इस खानदान से ताल्लुक रखने वालों को उमवी कहा जाता है। कुरैश का कौमी झंडा बनु उमैया के पास था। इसी तरह बनु हाशिम के जिम्मे काबे की निगरानी का काम था। गोया दोनों खानदान मर्तबे वाले थे। उस्मान गनी के वालिद अफ़्फ़ान ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने में नबूवत का ऐलान फरमाया, अफ़्फ़ान उससे पहले ही फौत हो चुके थे। वालिदा का नाम अरवा था। बीबी अरवा की वालिदा का नाम उम्मे हकीम बैज़ा था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी यानी आपके वालिद जनाब अब्दुल्लाह की सगी बहन थी। इस तरह बीबी अरवा आपकी फूफी जात बहन थी और उस्मान आपके भांजे थे। आपके बचपन के हालात तारीख की कुतुब में बहुत कम मिलते हैं। इतना जिक्र जरूर मिलता है कि घर वालों ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को लिखना पढ़ना सिखाया, अच्छे आदमियों की तरह रहने की तरबियत दी। बड़े हुए तो गल्ले की तिजारत शुरू कर दी। बहुत ईमानदार ताजिर थे, कारोबार खूब चमका, बहुत दौलतमंद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को फजूल कामों में खर्च न किया, नेकी के कामों में खर्च करने लगे। उस जमाने में शराब पीने का रिवाज था। बहुत कम लोग इस बुरी आदत से बचे हुए थे, लेकिन उस्मान ने कभी शराब को हाथ तक न लगाया। यही वजह थी कि कुरैश के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो 34 साल के थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने उनके सामने भी इस्लाम की खूबियां बयान की और उनके दरमियान दोस्ती भी थी। चुनाचे इस्लाम की खूबियां सुनकर उन पर फौरी असर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने और इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां तशरीफ ले आए और आते ही फरमाया, ऐ उस्मान, अल्लाह की जन्नत कबूल कर, मुझे अल्लाह ने तेरी और तमाम खलकत की हिदायत के लिए भेजा है। ये सुनते ही सैयदना उस्मान गनी ने फौरन कलेमा पढ़ लिया, अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। ये नबुव्वत का पहला साल था। उस वक्त तक सिर्फ गिनती के चंद नेक लोगों ही ने इस्लाम कबूल किया था। इन नेक लोगों में उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खाला सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी थी। उस्मान इस्लाम लाने से पहले एक दिन उनके यहां गए तो उन्होंने कहा, भांजे, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन पर कुरान नाजिल हुआ है और वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। उनका दीन कबूल करने में ही बेहतरी है। खाला की बातों का भी उस्मान पर बहुत असर हुआ। इसके बाद अबू बकर से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने खाला की बातों का जिक्र किया। इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन फरमाया, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुम्हारी खाला ने कहा है वो बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने खुद भी इस्लाम की खूबियों का जिक्र किया। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का दिल बिल्कुल मोम हो गया। फिर जूं ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ लिया। जनाबे ज़ुन्नुरैन में इस कदर खूबियां थीं कि उनके इस्लाम कबूल करने के कुछ ही अरसे बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मंझली बेटी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की शादी उनसे कर दी। इस तरह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। नबुव्वत के ऐलान को जब 4 साल गुजर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऐलानिया इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। इस पर मक्के के मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के दुश्मन हो गए। मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। उस्मान गनी के काफिर चचा हकम बिन अबिल आस को उनके इस्लाम लाने के बारे में मालूम हुआ तो आग बगूला हो गया। उस्मान गनी को रस्सियों से जकड़कर मारने पीटने लगा और उनसे कहता कि ये नया मजहब छोड़ दो। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ये मारपीट सब्र और हौसले से बर्दाश्त करते रहे। जवाब में यही फरमाते, जो चाहो कर लो, इस्लाम को तो अब नहीं छोड़ूंगा।
आखिर हकम थक गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे काफिर भी आपको सताते रहे। जब काफिरों का जुल्म हद से बढ़ा तो नबुव्वत के 5वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग यहां से निकलकर हबशा चले जाओ। वहां का बादशाह अच्छा आदमी है, किसी पर जुल्म नहीं होने देता। जब तक अल्लाह ताला तुम्हारी इस मुसीबत को दूर नहीं कर देता, उस वक्त तक तुम लोग वहीं ठहरो। चुनाचे साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो उनके अमीर थे और उनके हमराह उनकी ज़ौजा मुहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा भी थीं। हबशा अरब के जुनूब मगरिब की तरफ समुंदर पार अफ्रीका के बर्रे आजम में वाक़े है। समुंदर का नाम बुहैरे कुलजुम है। आजकल ये मुल्क एथोपिया कहलाता है। उस जमाने में हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता था। उस वक्त जो बादशाह हबशा पर हुकूमत करता था वो मजहब के एतबार से ईसाई था, लेकिन बहुत नेक दिल था और इंसाफ पसंद था। दूसरे मजहब के लोगों पर खुद जुल्म करता, न किसी और को उन पर जुल्म करने देता था। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की हिजरत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, इब्राहिम और लूत अलैहिमुस्सलाम के बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने घर वालों के साथ हिजरत की। हिजरत के मानी हैं जुदाई या अपना वतन और घर बार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क या शहर में जा बसना। इस्लाम में हिजरत का मतलब है अपना वतन और घर बार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क या शहर में इसलिए जाना कि अपने दीन को बचाया जा सके और किसी डर या रुकावट के बगैर अल्लाह की बंदगी की जा सके। दीन की खातिर अपना प्यारा वतन और घर बार छोड़ना बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। इन मुसलमानों को अभी हबशा गए 3 माह ही गुजरे थे कि उन तक ये खबर पहुंची कि मक्के के सभी काफिर मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। सब मक्के की तरफ वापस पलटे। उस्मान गनी और उनकी ज़ौजा मुहतरमा रुकैया भी साथ थीं। मक्के के पास पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि वो खबर गलत थी। अब उन्होंने वापस हबशा जाना मुनासिब न समझा। मक्के के सरदारों में से किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्के में दाखिल हो गए। मक्के में वही हाल था। मुसलमानों पर खूब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। जब उनकी सख्तियां हद से बढ़ गईं, तो अगले साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हिदायत फरमाई कि मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। इस मर्तबा 102 मुसलमान मर्द और औरतें हबशा की तरफ रवाना हुए। इनमें सैयदना उस्मान गनी और सैयदा रुकैया भी थे। ये उनकी हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। हबशा पहुंचकर ये लोग अमन और चैन की जिंदगी बसर करने लगे। कुरैश ने अपने आदमी हबशा भेजकर कोशिश की कि नज्जाशी इन लोगों को उनके हवाले कर दे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस तरह ये लोग कई साल वहां रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की तरफ हिजरत करने से कुछ अरसा कब्ल ये फिर मक्के पहुंचे। नबूवत के 13वें साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत की कि वो हिजरत करके यस्रिब चले जाएं। यस्रिब मक्के के शिमाल में करीबन 421 किलोमीटर दूर एक बहुत पुराना शहर था। वहां के रहने वाले बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यस्रिब आने की दावत दी और ये अज़्म जाहिर किया कि वो मरते दम तक आपकी हिफाजत और मदद करेंगे। इन नेक लोगों को इसीलिए अंसार यानी मददगार कहा जाता है। आपने उनकी दावत कबूल फरमाई, लेकिन खुद यस्रिब की तरफ रवाना होने से पहले आपने अपने प्यारे साथियों को मदीने की तरफ हिजरत करने की दावत दी। इस तरह आपकी इजाजत से मुसलमानों ने हिजरत शुरू की और सिवाय चंद एक मुसलमानों के सब मदीने पहुंच गए। उस्मान और रुकैया ने भी उस जमाने में मदीने की तरफ हिजरत की। इस तीसरी हिजरत में उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला भी थे। ये हबशा में पैदा हुए थे। यस्रिब पहुंचकर औस बिन साबित अंसारी के मेहमान बने।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا، یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی، ایک دن سیدنا عثمان کی۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی، مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب کوئی روک ٹوک نہ رہی، مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے۔ آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے 20,000 درہم میں خریدا۔ بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے، اونچے رتبے کے صحابی تھے، احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا 7 والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے، 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا، تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا، تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے، بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی، بہت صدمہ محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا، تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے، کہا کرتے تھے، افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، دوسرے مسلمانوں کی طرح بہادری سے لڑے۔ درے پر مقرر 50 سوار جب اس درے سے ہٹ گئے اور کافروں نے اس طرف سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدمے سے نڈھال ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ غزوہ خندق میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور حصہ لیا۔ پھر خندق کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کو مامور کیا گیا ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو کعبے سے بہت محبت تھی۔ جب سے ہجرت کر کے آئے تھے کعبے کی زیارت نہیں کر سکے تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال ذیقعد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے۔ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا۔ مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بہت سے نوجوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے راستہ بدل لیا اور مکے سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ سے آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عمرہ کے بعد ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کے جواب میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے۔ عروہ بن مسعود نے واپس جا کر قریش سے کہا، بھائیو، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے ساتھی اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ تھوک ان میں سے کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے، وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے۔ آپ کے ہاں جب کوئی بات کرتے ہیں تو بالکل آہستہ اور پست آواز میں۔ آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجا۔ قریش نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اب آپ نے عثمان غنی کو بھیجا اور قریش کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبے کی زیارت کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔ طواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان سے ان کے قریبی تعلقات تھے، اس پر انہوں نے کہا، آپ عمرہ کر لیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اس پر کافروں نے انہیں مکے میں روک لیا۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس خبر پر یقین ہو گیا۔ انہیں شدید صدمہ ہوا، غصہ بھی بہت آیا۔ وہ سب کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حالت اس وقت یہ تھی کہ مسلمان صرف 1400 تھے، لڑائی کا سامان پاس نہیں تھا، ان کے پاس صرف تلواریں تھیں۔ دوسری طرف دشمن پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتا تھا۔ وہ ہزاروں تھے اور اپنے گھر میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تو اپنے رب پر تھا۔ آپ نے ببول کے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے، مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا عثمان کی طرف سے آپ نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔
اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیعت کی اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا، تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں۔ اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں۔ اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بیعت رضوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک
کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ طالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا۔ خود یزدگرد ایک پنچکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے۔ بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات 2 قسم کی ہیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، تبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، مثلا طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا، میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو۔ نہریں کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو بند محظور کہا جاتا ہے۔ کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا۔ پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا۔ ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائیں، ان کے قریب چشمے بنوائے۔ بعض چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے۔ مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائیں بنوائیں، چشموں کے پانی کا انتظام کیا، سڑکیں بنوائیں، ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائے، مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا۔ یہ گویا سرکاری خزانے تھے۔ ان سے حقداروں کو حق دیا جاتا، محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ بے شمار نئے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے ملک کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے ان میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا گیا۔ رمضان میں امہات المومنین یعنی امت کی ماؤں کو 2 درہم روزانہ، جبکہ دوسرے لوگوں کو 1 درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے۔ قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، انہیں معقول تنخواہیں دی جاتی۔ قاضی حاکم کے ماتحت نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے۔ ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے۔
قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتویٰ طلب کرتے، ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ کرتے۔ حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے۔ آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا، حرم شریف میں توسیع کروائی، ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے، اسلام نے بہت ترقی کی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔ فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار لیا تھا، اور یہ روپ انہوں نے دھارا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ان کے خلاف سازشیں کریں، فتنے جگائیں، انہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بے جا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے۔ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراہ گاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراہ گاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے،
ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے
اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی: لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے ابان نے شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بہت تھا، موت، قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے:
جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی، قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ کم از کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی، اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اس پر فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی، اس لیے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوش خبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔